ما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اپنا کرتا اپنی قمیض دی اور کہا کہ اسے لے جائیں اور والد محترم کی آنکھوں کے اوپر ڈال دیں۔ اللہ تبارک و تعالی والد محترم کی آنکھوں کی بنائی لٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اس مقام پر اس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ بشیر آئے انہوں نے وہ جو کرتا تھا اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا، فرتدا بصیرا، تو ان کی بنائی لوٹ آئی، یعنی آنکھوں کی بنائی جو ختم ہو چکی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لٹا دیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے قال الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بے شک میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تمہیں جن باتوں کا علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان باتوں کا علم عطا فرمایا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک تو یہ ہمیں پتہ چلا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض کرتا جب مصر سے کنعان پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بنائی جو تھی وہ لٹھا دی۔ تبرکات، مسئلہ علم غیب، معجزات اور کرامت، اس کے حوالہ سے آج کا ہمارا درس ہے تبرک حاصل کرنا۔ تبرک کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے اسے سمجھیں۔ تبرک دو قسم کے عموماً ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ ایک تبرک وہ ہے جس کو حرام ہم کہتے ہیں کہ ایسا تبرک حاصل کرنا حرام ہے۔ دوسری تبرک کی قسم یہ ہے جو مشروع ہے، جائز ہے۔ حرام تبرک کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حوازن کے لیے تشریف لے کر گئے، تو ابھی فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جن کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ ہزاروں افراد دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جن کی ابھی تربیت نہیں ہوئی تھی، جنہوں نے ابھی اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا نہیں تھا، بس پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ان کا ہوا تھا۔ تو رستے میں جاتے ہوئے ایک مقام آیا جس جگہ کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ ذات انوات پر ایک درخت تھا، بیری کا درخت تھا، اور مشرکین اس بیری کے درخت کو متبرک سمجھتے تھے۔ وہاں پہ اپنی تلواریں، اپنے تیر جا کے لٹکاتے اور اپنی مختلف چیزیں اس پہ لٹکایا کرتے تھے۔ تو یعنی اس درخت کو وہ ویسے برکت سمجھتے تھے، یعنی عرب کے اطراف و اکناف میں مکہ یا اس کے حوازن طائف تک جتنا ایریا تھا، اس سارے ایریے میں اس طرح کا کوئی اور درخت نہیں تھا۔ عربوں کے اندر چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں، تو یہ بڑا درخت تھا، یعنی اس کی نوعیت اور کیفیت عام درختوں سے ذرا ہٹ کر تھی۔ جس طرح ہمارے کسی دور میں بوڑ کے درخت ہوتے تھے، اس طرح یہ بڑا درخت تھا اور لوگ اس کو متبرک سمجھتے تھے اور وہاں سے جا کر تبرک حاصل کیا کرتے۔ تو یہ جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے پیارے نبی، جس طرح ان لوگوں نے ذات انوات بنا رکھا ہے، ایک ہمارے لیے بھی ذات انوات مقرر کر دے کہ جب ہم کسی سفر پہ جائیں یا کسی جگہ پہ جائیں تو اس درخت سے تبرک حاصل کریں، ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات مقرر کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے سبحان اللہ، تم تو بالکل وہی بات کہہ رہے ہو جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ جب بنی اسرائیل مصر سے چلے تھے اور دریا کو عبور کیا تو صحرائے سینا میں جا کر پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ دیکھا کہ لوگوں نے پتھر کے مجسمے بنا کر ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں۔ تو ان بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک اس طرح کا رب بنا دے، معبود بنا دے، ہم اس کی عبادت کر لیا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ، تم بھی تو بنی اسرائیل کی طرح کہہ رہے ہو، یعنی ایسا تبرک کسی جگہ سے حاصل کرنا
یا کسی تبرک کا عقیدہ نظریہ رکھنا یہ بالکل شرک کے اوپر مبنی ہے، حرام ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور اسی تبرک کی نفی ہم کرتے ہیں کہ انسان اپنی طرف سے خود ساختہ چیزیں بنا لے اور اس سے پھر کہے نظریہ اور عقیدہ بنا لے کہ اس سے مجھے تبرک ملتا ہے، یہ حرام ہے، برکت ملتی ہے۔ تبرک کا مطلب برکت حاصل کرنا۔ تو جو چیز حلال اور جائز ہے، مشروع ہے تبرک، وہ کیا ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے 100% واضح ہو جائے کہ یہ چیز کسی نبی کی استعمال شدہ ہے یا اللہ کے نبی نے اس سے تبرک حاصل کیا ہے یا اس سے تعلیم دی ہے، تو وہ تبرک وہاں سے حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا بالکل درست اور جائز ہو۔ اس کی ایک مثال یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے ہاں ایک تابوت تھا، صندوق تھا، جسے تابوت سکینہ کہا جاتا تھا۔ تو یہ تابوت سکینہ جو تھا، اس میں انبیاء اکرام علیہم السلام کی چیزیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ لباس تھے، اور اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں جو انہوں نے اس صندوق کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ اور ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ تھا کہ جب تک یہ صندوق ہمارے پاس رہے گا ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، ہمارے لیے خیر ہی خیر۔ تو یہ تابوت سکینہ، اس میں انبیاء کی چیزیں موجود تھیں، تو اس سے برکت حاصل کی جا سکتی تھی اور درست تھا۔ اللہ تعالیٰ اس سے برکت عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کے اوپر لگنے والی اشیاء، آپ کے کپڑے، آپ کے جوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں کنفرم ہو، واضح ہو کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں ہیں۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی محترمہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا تھا جو ان کی وفات کے بعد میں نے لے لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سے برکت حاصل کیا کرتی تھی، اور حضرت عائشہ کے انتقال کے بعد اس کرتے کو میں نے اپنے پاس رکھ دیا، اور پھر جب بیمار آتے تو میں اس کپڑے کو بھگوتی اور بیماروں کو وہ پانی پلا دیتی، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے۔ یعنی نبی علیہ السلام کے وجود مبارک کے ساتھ لگے ہوئے کپڑے، اس کے اندر اتنی برکت تھی کہ اسے پانی میں بھگو کے مریضوں کو پلایا جاتا تو اللہ شفا عطا فرما دیتے۔ ایک اور صحابیہ تھی، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال تھے، وہ بال پانی کے اندر ڈبو دیا کرتے۔ سیدہ ام سلمہ کے پاس پہلے تھے، پھر کسی اور صحابیہ کے پاس آ گئے، نبی علیہ السلام کی زوجہ ام سلمہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو پانی میں بھگوتی، مریضوں کو پلا دیتی، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چیز کسی کے پاس موجود ہو تو اس کے اندر برکت ہے۔ اب اختلاف کیا ہوا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی مبارک ہے، اب بال لے کر پھر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا بھائی یہ کیا آپ کر رہے ہیں، کیوں ڈرامہ بنا رہے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ جو تبرکات کے قائل نہیں ہیں، ہم الحمدللہ تبرکات کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جو بال آپ گلی گلی نگر نگر شہر شہر لے کر پھر رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک ہے، رسول اللہ کے بال مبارک ہے۔ اگر رسول اللہ کے بال ہے واقعہ تو اس کے اندر خیر ہے، برکت سے خالی نہیں ہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال تھے، کچھ تراشے ہوئے ناخن تھے، انہوں نے اپنی وفات سے قبل یہ وصیت کی تھی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے کفن کے اندر میرے سینے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بالوں کو اور ناخنوں کو رکھ دینا اور پھر مجھے کفن دینا۔ یعنی ایسے چیزیں وہ متبرک ہے، ان میں برکت ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا واقعتاً یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چیزیں ہیں؟ اگر ہے تو اس میں خیر ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہیں، رسول اللہ کے جوتے نہیں، نالین نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا یا جبہ نہیں، ہم اپنی طرف سے اسے کہیں کہ یہ رسول اللہ کا جبہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستار ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں، تو پھر جوتے اگر کسی اور کے ہوں تو ہم اس سے خیر اور برکت سمجھتے رہیں تو پھر یہ نحوست ہوگی، خیر اور برکت نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے رسول کی چیزیں اس کے اندر خیر ہے، برکت ہے، اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک صحابیہ تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سوئے ہوئے ہیں، آپ کے وجود مبارک کے اوپر پسینہ انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پسینے کو ایک شیشی کے اندر ڈال لیا اور پھر وہ ان پسینے کے قطرات میں سے کچھ چھوٹے سے قطرے
پانی کے اندر ڈال دیتی تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خوشبو پیدا کر دیتے، تو پھر وہ لوگوں کو خوشبوئیں بانٹا کرتی تھی۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں کے اندر برکت ہے، خیر ہے، اللہ نے اس کے اندر برکتیں رکھی ہیں، اس کا قطعاً انکار نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کیا یہ واقعتاً رسول اللہ کی چیزیں ہیں یا ہم نے جھوٹ موٹ اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر دی؟ تو تبرک کے ہم قائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک اور صالح لوگوں کی چیزوں کے اندر تبرک رکھے ہوئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب حجۃ الوداع کیا نا، آخری حج، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بال مونڈے اور پھر جو بال تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں تقسیم کر دی۔ اگر برکت نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کیوں کرتے؟ برکت تھی، اس کو تقسیم کر دیے گئے۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی کچھ رسول اللہ کے بال مبارک تھے، اور وہ فرمایا کرتے تھے الدنیا و ما فیہا، ایک طرف یہ رسول اللہ کے بال ہیں، نبی علیہ السلام کے موئے مبارک ہے، اور ایک طرف دنیا، اور دنیا میں جو کچھ ہے، مجھے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بال زیادہ محبوب ہیں، مجھے یہ بال زیادہ پیارے ہیں، میرے لیے ان کی اہمیت، ان کی شان، مقام اور مرتبہ زیادہ ہے۔ یعنی اس قدر تبرکات کے قائل اسلاف امت تھے، صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، محدثین تھے۔ ہم تو تبرکات کے اس قدر قائل ہیں کہ ہماری اس مسجد کے بانی خطیب حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی رحمہ اللہ تعالی بڑھاپے کے عالم میں اپنے استاد محترم سید نذیر حسین محدث دہلوی شیخ الکل فی الکل ان کے پاس تشریف لے کر گئے، حاضر خدمت بلکہ ہوئے، اور جا کر اپنے استاد سے جو ملاقات کی، اس وقت حضرت میاں صاحب کی آنکھوں کی بنائی بالکل کمزور ہو چکی تھی اور بڑھاپے کی دہلیز پر تھے، 100 سال سے زیادہ عمر ہو چکی تھی۔ اپنے استاد محترم سے ملے اور جا کر گزارش کی کہ استاد محترم آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ تو آگے سے استاد محترم کیا کہتے ہیں، سید صاحب کیا کہتے ہیں، میاں نذیر حسین محدث دہلوی فرمانے لگے عبد المنان میں تجھے کیوں نہ پہچانوں، ایک عبد المنان نے اور ایک عبد الجبار نے، عبد الجبار غزنوی اور عبد المنان وزیر آبادی، ان دونوں نے میرے دل کو خوش کر دیا، ان دونوں نے میرے دل کو خوش کر دیا، اتنا حدیث کا کام کیا، دین کی اتنی خدمات کی ہیں کہ انہوں نے میرے دل کو خوش کر دیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ عبد الجبار غزنوی آیا تھا، وہ میرا کرتا لے گیا، اب تم آئے ہو، یہ میری دستار اور پگڑی لے جاؤ۔ اور حافظ عبد المنان اپنے استاد کی پگڑی امامے سے اس قدر قصبے فیض کیا کرتے تھے، تبرک کے اس قدر قائل تھے کہ ہر عید بقرعید کے اوپر، خوشی کے تہوار کے اوپر حافظ عبد المنان رحمہ اللہ تعالیٰ وہی امامہ، وہی دستار پہنا کرتے تھے، اور وصیت کر کے گئے تھے کہ جب میرا انتقال ہو تو میرے استاد کا عطا کیا ہوا یہ امامہ، یہ دستار میرے کفن کے اندر شامل کر دی جائے، یعنی کفن کی ایک چادر اس دستار کی بنا دی جائے۔ ہم کرامت کے، ہم ان تبرکات کے قائل ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ تبرک کے لیے پیش کر رہے ہیں اس کا ثبوت ہونا چاہیے کہ واقعتاً یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، واقعتاً کسی صحابی رسول کی ہے، واقعتاً کسی بزرگان دین میں سے کسی بزرگ کی ہے، ولی اللہ کی ہے، تو پھر تو اس میں تبرک اور خیر ہے، برکت ہے۔ لیکن اگر وہ کسی سے کسی کی ثابت شدہ نہیں ہے، صرف منسوب کی گئی ہے، تو منسوب کرنے سے برکتیں حاصل نہیں ہوا کرتی۔ تو تبرک کا یہ مسئلہ ہے، تفصیل طلب ہے، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ دوسرا مسئلہ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے علم غیب کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو کچھ چیزیں ایسی عطا فرماتے ہیں، علم عطا فرماتے ہیں، بذریعہ وحی انہیں اطلاع دیتے ہیں جو عام لوگوں کو اطلاع نہیں دی جاتی، انہیں نہیں پتہ چلتا۔ یہ مسئلہ علم غیب ہے، اس کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ عقیدے کا بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑی تفصیل طلب اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اشارتاً میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ علم غیب ایک ہے، علم غیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص ہے، اللہ عالم الغیب والشہادہ، یہ اللہ کی صفت ہے۔ کسی اور کو عالم الغیب والشہادہ سمجھنا یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ غیب کو جانتے ہیں، ظاہر کو جانتے ہیں۔ کوئی بندہ یہ کہے فلاں بھی موجودہ کو جانتے ہیں، آنے والے وقت کو جانتے ہیں، جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ جانتے ہیں، تو یہ شرک ہے، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔
اللہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت کا انکار ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو کچھ چیزیں بذریعہ وحی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اطلاع علی الغیب، غیب کی کسی بات کے اوپر اطلاع دے دینا، خبردار کر دینا۔ انبیاء کا معاملہ بالکل اسی طرح ہے، جب اللہ انہیں غیب کی کوئی بات بتا دیتے ہیں تو پھر انہیں پتہ چل جاتا ہے، جب اللہ نہ بتائے تو پتہ نہیں چلتا۔ یوسف علیہ السلام کنعان کے کنویں میں 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پہ کنواں ہے، وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن باپ کو پتہ چلا نہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اب مصر سے قمیص چل رہی ہے تو یوسف علیہ السلام کے والد محترم یعقوب علیہ السلام اہل خانہ کو اکٹھا کر کے کہہ رہے ہیں مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب اللہ نے بتا دیا سینکڑوں میل دور کی خبر دے دی، اور جب اللہ نے نہیں بتایا تو پاس ہی کنعان کے کنویں میں یوسف علیہ السلام پڑے ہوئے تھے، صرف قمیص نہیں، یوسف علیہ السلام خود موجود ہے تو اطلاع نہیں دی۔ نبیوں کا معاملہ ایسا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نبیوں کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اگر اللہ بتانے پہ آئے تو آسمانوں سے اوپر کی خبریں دے دے، اور اگر اللہ بتانے پہ نہ آئے تو ہمیں اپنے گھر کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ یہ علم غیب کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسئلہ علم غیب کا کیا ہے، کہ علم غیب اللہ کا خاص ہے۔ اگر اللہ غیب کی کوئی بات کسی نبی کو بتلا دے بذریعہ وحی تو اللہ تعالیٰ بتلا دیتے ہیں، اللہ اطلاع دے سکتے ہیں، نبیوں کو پتہ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قبل از وقت اطلاع دے دیتے ہیں۔ اگر اللہ اطلاع نہ دے تو پھر پتہ نہیں چلتا۔ بس یہی سمجھنے والی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بھی اس چیز کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اے پیارے نبی آپ اپنی پیاری زبان سے کہہ دیجئے، سورہ الانعام ہے آیت نمبر 50 ہے، قل اے پیارے نبی آپ کہہ دیجئے لا اقول، نہیں میں کہتا، لکم تمہیں، اندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں تمہیں کہتا ولا عالم الغیبہ، کہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں، غیب کی باتیں جانتا ہوں، میں تمہیں یہ باتیں نہیں کہتا۔ اللہ فرمانے پیارے نبی آپ اپنی زبان سے کہتے ولا عالم الغیبہ، میں نہیں غیب جانتا، غیب کی خبریں اور باتیں میں نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی خبریں جانتے تھے، اس نے رسول اللہ پہ بہتان باندھا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہے۔ تو مسئلہ علم غیب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اگر اطلاع دے دے تو پتہ چل جاتا ہے، اگر اللہ اطلاع نہ دے تو پتہ نہیں چلتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ اس بات کی چشمدید گواہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن پریشان رہے، منافقین نے الزام لگائے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام ہے، نہ خود رسول اللہ پریشان ہوتے، نہ صحابہ سے مشورے کرتے، نہ عائشہ کو کہتے کہ جا عائشہ اپنے بابا کے گھر چلی جا، نہ عائشہ پریشان ہوتی، نہ ابوبکر صدیق پریشان ہوتے، نہ رسول اللہ کا خاندان پریشان ہوتا۔ اگر پتا ہوتا تو پتا چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا۔ جب اللہ نے سورہ نور کی آیات نازل فرما دی تو علم ہو گیا، یعنی اللہ کی وحی سے علم ہوتا ہے، اللہ اطلاع دے تو علم ہوتا ہے، اگر اللہ اطلاع نہ دے تو علم نہیں ہوتا۔ تو یہ علم غیب کا مسئلہ ہے۔ اب تیسرا مسئلہ جو آج کے ہمارے درس کا ہے وہ ہے معجزہ یا کرامت کے خلاف عادت، خرق عادت کوئی واقعہ رونما ہو جانا۔ ایک بندہ نبینا ہے، وہ بینا ہو گیا، عقل نہیں مانتی کہ ایک بندہ نبینا تھا، اس کے چہرے پہ کپڑا ڈالا گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ عجیب بات ہے، لیکن یہ عجیب خرق عادت واقعات کو اگر انبیاء سے، رسولوں سے یہ سرزد ہو تو انہیں معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر اللہ کے نیک صالح بندوں سے سرزد ہو تو پھر اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو، وہ کسی نبی یا کسی ولی کے اختیار میں نہیں۔ اختلافی مسئلہ یہ ہے، معجزہ کرامت ہم بھی مانتے ہیں، دوسرے بھائی بھی مانتے ہیں، اختلاف کیا ہوا؟ ابے وہ کیوں کہتے ہیں جی نہیں مانتے، معجزوں کے منکر ہیں، معجزات کے منکر تو ہم نہیں ہیں، مانتے ہیں۔ کرامتوں کے منکر ہے، ہم کرامتوں کے بھی منکر نہیں ہیں۔ کرامات کو بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو معجزات عطا کیے، موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے، دیگر نبیوں کو معجزے عطا کیے، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کو اللہ نے کتنے ہی معجزات عطا کیے۔ معجزات کا انکار نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، جب اللہ چاہے تو اس کا ظہور فرما دے، اللہ نہ چاہے تو ظہور نہیں ہوتا، اللہ چاہے تو ظہور ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح
اللہ کا ولی آدمی، نیک بندہ، صالح بندہ اپنی مرضی سے جب چاہے جیسا چاہے اس کی کرامت ظاہر نہیں کر سکتا کہ بندہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے کرامت ظاہر کر دوں گا، نہیں، اللہ چاہے تو کرامت ظاہر ہو جائے۔ تو یہ بس فرق ہے، کرامات نیک اور صالح بندوں سے ہوتی ہیں، ان کو کرامت کہا جاتا ہے۔ نبیوں رسولوں سے جو خرقے عادات واقعات رونما ہوتے ہیں ان کو معجزات کہا جاتا ہے۔ نبیوں کے معجزات تو بے شمار ہیں، دلیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی تو نہیں ہے، نیک بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، صالح انسان ہیں، صحابی رسول ہیں، کتنے معجزات رونما ہوئے۔ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو ایک دفعہ ارشاد فرماتے ہیں یا ساریہ الی الجبل، یا ساریہ الی الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، پہاڑ کی طرف دیکھو، دیکھا کہ پیچھے سے دشمن حملہ کر رہا ہے۔ تو یہ کرامت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھ دیا دریائے نیل کے نام، اے نیل اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تیرے پانی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ کی مرضی اور حکم سے چلتا ہے جاری ہو جا، پانی جاری ہو جا۔ خط لے کر وہاں پہ پہنچنے والا قاصد پہنچتا ہے، دریائے نیل میں خط ڈالا جاتا ہے، پانی طغیانیہ لاتا ہے، آج تلک وہ دریائے نیل چل رہا ہے۔ عمر فاروق کی کرامت ہے، ایک خط کا ٹکڑا، ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جاتا ہے، اللہ پانی کو جاری فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی معجزے کرامتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظاہر کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ہاتھ کے اوپر خرقے عادت کوئی واقعہ رونما کر دے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ کرامت کے اندر جو ہے نا ہاتھ اللہ کے ولی کا، صالح انسان کا ہوتا ہے، لیکن اختیار اللہ کا ہوتا ہے، اختیار ولی کا نہیں ہوتا۔ بس فرق اعتراض والی بات یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اختیار اللہ کا ہے، ہاتھ صرف ولی اللہ کا ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ کے اوپر معجزہ ظاہر کر دیا۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں ایسے کرتا رہتا ہوں، میں ایسے کر سکتا ہوں، تو یہ شعبدہ بازی ہوگی، یہ کرامت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں معجزات، کرامت، علم غیب، تبرکات ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قمیص بھیجی، اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے جو ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بنائی لٹا دی۔ اگلا درس ہے، اب حکم ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ابا جی آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مصر تشریف لے آئے۔ اب سارا کنبہ کنعان سے مصر پہنچا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو سوتیلی والدہ تھی وہ بھی اور بھائی بھی دربار مصر میں پہنچتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام انہیں بڑی عزت، بڑی رسپیکٹ دیتے ہیں، اپنے تخت کے اوپر بٹھانے کے لیے آگے بلاتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اہلیہ اور بیٹے 11 کے 11 حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ تعظیمی سجدہ تھا، پہلی امتوں میں جائز تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے لیے اسے ممنوع قرار دے دیا، فرمایا کہ اب کوئی تعظیمی سجدہ بھی نہیں ہے۔ اگر سجدہ جائز ہوتا تعظیمی اس امت کے اندر، میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو جو مجازی خدا ہے اس کے سامنے سجدہ کرے، لیکن امت محمدیہ کے اندر تعظیمی سجدہ نہیں ہے، سجدہ عبادت ہے، اور وہ سجدہ عبادت صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اہلیہ اور بیٹے 11 کے 11 حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گرے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ابا جی وہ برس پہلے بچپن میں جو میں نے خواب دیکھا تھا آج اس کی تعبیر واضح ہو گئی ہے۔ اور پھر کہا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکالا، مصر جیسے متمدن ملک کے اندر پہنچایا، پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے مجھے آزمایا، پھر جیل کی سلاخوں سے نکال کر مجھے تو نے مصر کا تاج و تخت کا مالک بنا دیا۔ اللہ میں تیرا اس پر شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ خوشیاں عطا فرمائے، اللہ عزتیں عطا فرمائے، عروج عطا فرمائے، بلندیاں عطا فرمائے۔ غرور نہیں کرنا، تکبر نہیں کرنا، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، بلکہ اپنے رب کے آگے عاجز بن جانا ہے، اللہ کے آگے جھک جانا ہے، اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب بندہ اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، غرور، تکبر، نخوت کو نکال کے پھینک دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے مزید عزتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے آج کے ہمارے دروس میں سے سبق۔ تبرکات موجود ہیں، معجزات موجود ہیں، علم غیب اللہ کا خاص ہے، اللہ چاہے تو کسی کو غیب کی خبر پر اطلاع دے۔ والدین کی عزت، والدین کا احترام، والدین کی توقیر، چاہے آپ جتنے مرضی بڑے بن گئے ہیں، والدین کا احترام آپ کے ذمہ لازم ہے، ضروری ہے۔ جس طرح حضرت
یوسف علیہ السلام نبی اللہ بھی تھے، وقت کے حکمران بھی تھے، لیکن باپ کی عزت، باپ کی تقریب، باپ کی توقیر پھر بھی کر رہے ہیں۔ آج ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ مشکلات آ جائے اللہ سے آسانی کی دعا کریں، اللہ آسانیاں پیدا فرما دے، رب کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کھولے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔